السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23 آیات مقدسہ نمبر 71 تا 76 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعاماً چپائے، فہم لہا مالکون، پس وہ اس کے مالک بن گئے۔ اللہ نے جو چپائے پیدا کیے وہ ان کے مالک ہو گئے۔ پھر آگے سنیے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو عاجز کر دیا، لہم ان کے لیے، اور عاجز کس طرح کر دیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض ایسے چپائے ہیں، جانور ہیں جن پر وہ سواریاں کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ایسے بھی ہیں جن کا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ پھر اور اللہ کی نعمتیں، سبحان اللہ، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اس میں ہم نے بے شمار فائدے رکھ دیے، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں رکھ دیں۔ افلا یشکرون، کیا پس یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ یہ بناتے ہیں آلیۃ معبود، اللہ کے علاوہ دوسروں کو آل سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، لعلہم ینصرون، کہ شاید وہ ان کی مدد کو آ جائیں، حالانکہ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھ سکتے ان کی مدد کی۔ جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں وہ تو ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ایک لشکر کی شکل میں اللہ کے ہاں پکڑے کر ان کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ ان کی اس گفتگو سے، ان کے پراپوگنڈے سے غمگین نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، جو یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے دو باتیں ہائی لائٹ کی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، کوئی شعر و شاعری نہیں، خیالاتی یا تصوراتی پروگرام نہیں، بلکہ حقائق پر مبنی ہے، سچی رہنمائی ہے، صراط مستقیم ہے، جس میں انسانیت کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پروگرام اور اعلیٰ فلسفی کو پیش کیا تو دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جو آپ کی جماعت سازی کے بعد آپ کا حصہ بن گئے، جماعت کا حصہ بن گئے، اور دوسرے منکرین۔
اللہ رب العزت پھر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ مسلسل دلائل دیتے ہیں کہ یہ اپنی فطرت کی طرف آ جائیں، سمجھ جائیں، کچھ سوچ لیں، غور کر لیں۔ میرے عزیزو، ہم نے غور کرنا ہے۔ اب وہ تو جو ہو گیا ہو گیا، چلے گئے۔ ہمارے سامنے دونوں جماعتیں موجود ہیں، اللہ کی سچی جماعت حزب اللہ، جماعت صحابہ، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار مشرکین جن کے قائد اور لیڈر ابو جہل، ابو لہب اور یہ جھوٹے سردار ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، قیامت تک یہ قرآن اسوہ حسن ہے، صراط مستقیم ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، ہم نے کچھ چپائے پیدا کیے، انعامن چپائے، جانور۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیے۔ یہ تخلیق کا جو عمل ہے یہ تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خصوصاً جاندار اشیاء کی تخلیق اللہ کے ساتھ۔ پھر ہم نے کیا کر دیا، ان کو مالک بنا دیا، اور مالک بھی ایسا بنا دیا کہ وَذَلَّلْنَا حَالَهُمْ، ہم نے ان کو، ان تمام چپائیوں کو عاجز کر دیا، اور چپائے بھی ایسے ایسے بڑے عظیم الجثہ، قوی ہیکل جانور، تیز جانور، ہم نے ان کے تابع کر دی۔ اونٹ ہے، بڑے بڑے بیل ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بڑے بڑے تیز، یہ عید کے موقع پہ دیکھتے ہیں آپ، تیز جانور، بالآخر وہ بھی ذبح ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان جانوروں کو، چپائیوں کو ان کی دسترس میں دے دیا، ورنہ انسان کیا ہے، انسان کو تو ایک ٹکر مارے یہ بھینسا، یہ گرے گا اور اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سنیے اور سوچیے اور غور کیجیے۔ پھر آپ ان جانوروں پہ سواریاں کرتے ہیں، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ۔ میرے عزیزو، جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں تو کوئی بسیں نہیں تھیں، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، ریل سسٹم نہیں تھا، جہاز نہیں تھے، اس وقت تو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اسی طرح دیگر جانور تھے، بھیڑ بکریاں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے جانور ہیں یہ سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اونٹ کو تو صحرا کی کشتی کہا جاتا تھا، یہ پچھلے درس میں بھی کسی میں گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی، گھوڑوں پہ سوار ہو کے جنگیں ہو رہی ہیں، سفر ہو رہے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں اور چپائیوں میں سے آپ کھاتے بھی ہیں، اونٹ کھاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت اتنا قوی ہیکل جانور، اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں کھا جاتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، اور اس کی اون کھال اتارتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں، بڑے فائدے۔ آج کے دور میں بھی ہم وہ فائدے سارے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان جانوروں کی اون بھی بیچ لیتے ہیں، خرید و فروخت بھی کر لیتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، مالک بنا دیا۔ وَمَشَارِبُ، ہم دودھ پیتے ہیں، بکریوں سے لے کے گائے کا، بھینس کا دودھ۔ اللہ نے، آپ اس جانور کا جثہ دیکھیں، بلیک ہوگا، کالا سیاہ، اور کلر ہوں گے، لیکن دودھ سبحان اللہ سفید نکل رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ نے رکھا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اللہ کہتے ہیں نا، انعام پہ غور و فکر کرو، ہم نے ان کے اندر دودھ کی نہریں رکھ دی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر نہیں ادا کرتے؟ اللہ کی پھر بھی نہ شکری کرتے ہو۔
یاد رکھیے سب سے بڑا شکران نعمت یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سنو، سمجھو، تسلیم کرو اور آپ سچی جماعت کا حصہ بن جاؤ۔ پھر شکران نعمت یہ ہے کہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھو۔ حقیقی مالک اللہ ہے اور ان کو سارے انسانوں تک پہنچاؤ، یہ اللہ کی شکران نعمت ہے۔ اور کفران نعمت یہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں اور کرتے ہیں انکار، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے مقابلے میں اور حکمران لے آئے، معبودان باطل لے آئے، لعلہم ینصرون، کہ وہ مدد کر سکیں، لیکن لا یستطیعون نصرہم، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ وہم لہم جند محضرون، اور یہ لشکروں کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار دنیا کے اندر ہی اللہ کے سامنے پیش کیے گئے اور جہنم رسید ہو گئے، یہ مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ اور یاد رکھو آج بھی بڑی بڑی شیطانی جماعتیں جو مافیا کی شکل میں انسانی سوسائٹیوں پر غالب ہے، جب اللہ رب العزت احتساب کریں گے تو ان کا سارا تکبر، غرور، فخر، ضد ختم ہو جائے گی، وہ مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ محض جھوٹ غالب ہو، جھوٹے غالب ہو تو وقتی مدد تو ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اور آپ کے ذریعے سچی جماعتوں کو یہ فرما دیا، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، دشمن کا پراپیگنڈا، دشمن کی گفتگو، دشمن کا جو استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ سب کچھ جو دشمن کر رہا ہے اس سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچی جماعت کو، اور اس کے بعد آج اور قیامت تک جو سچے لوگ ہوں گے ان کو یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ دشمن کی گفتگو، الفاظ، مذاق اڑانا یا اسی طرح دشمن کو پراپیگنڈا کرے یا کوئی بھی عمل اور اقدام کرتے ہیں اس سے پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اپنی جد و جہد جاری رکھو، کوشش جاری رکھو، صراط مستقیم پر رہو، اللہ کی پہچان پیدا کرو، روٹ درست ہونا چاہیے، صراط مستقیم ہونا چاہیے جو انبیاء نے ہمیں ارشاد فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ یہ خدا شناسی کا راستہ اور انسان دوستی کا راستہ ہے، عدل کا قیام ہے، اللہ کی رزق کا قیام ہے، یہ درست راستہ ہونا چاہیے۔ غمگین نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ ضرور غالب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔